بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات اور بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں جب کہ وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے، اتنا کا اکیلا محسوس کرتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر طرف تاریکی، اندھیرا اور ڈارکنیس ہی اس کو فیل ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ سینہ پھاڑ کے رکھ دیا جائے یا یہ زمین کھل جائے اور انسان اس کے اندر اپنے آپ کو زندہ درگور کر لے۔ ایسی صورتحال میں انسان جب کہ بہت ہی زیادہ ڈپریسڈ، ڈارک اور اکیلا فیل کر رہا ہو تو اس وقت بہت ہی زیادہ ویک لمحہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی جو باتیں ہوتی ہیں، اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اپنے جو دکھ ہوتے ہیں یا جس چیز نے بھی اس کو ہرٹ کیا ہوتا ہے وہ اسے جا کے دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ خوشی کے لمحات میں تو انسان اپنی کوئی بھی بات کسی کے ساتھ ایزیلی شیئر کرنا پسند نہیں کرتا، اور صرف جب وہ پریشان ہوتا ہے یا دکھی ہوتا ہے، دل اداس ہوتا ہے تو اسی وقت جا کے اپنے دکھ، اپنے رونے دوسروں کے سامنے جا کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب کہ انسان اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں اور میں اپنا دکھ کس کے سامنے بیان کروں، تو اس صورتحال میں دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کریں اور اپنے رب سے دعا مانگیں، کیونکہ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائشوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا مقدر بدل کے رکھ دیتی ہے، اور دعا ہی ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے جتنا گڑ گڑائیں گے، جتنا تڑپیں گے، جتنا روئیں گے، اتنا ہی وہ آپ کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ اور دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جو کہ انسان کی تقدیر کو، اس کے اوپر آئی ہوئی بلاؤں کو، اس کے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹال کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی پریشانیوں کو کسی بھی انسان کے ساتھ لیٹس سپوز بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ رونے کے بعد یا اپنی پریشانی کو شیئر کرنے کے بعد تھوڑا ہلکا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ جب اپنی کسی بھی پریشانی کو کسی دوسرے انسان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو بڑا ہلکا سا اور فیل کریں گے کہ وہ میرا بڑا ہی مددگار ہے، بڑا ہی میرا مسیحا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے یا اینڈ آف ریزلٹ کیا ہوتا ہے اس کا کہ کبھی نہ کبھی وہ آپ کو ان ریٹرن ان چیزوں کو ضرور آپ کے منہ پہ دے مارے گا، آپ کو ضرور تانا دے گا۔ کوئی بھی اس دنیا میں اتنا عظیم نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے رب سے زیادہ پیار کر سکے، آپ کے رب سے زیادہ آپ کی دلجوئی کر سکے اور آپ کی پریشانیوں کو حل کر سکے۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنے دکھوں کو کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ نہ شیئر کریں، اپنا تماشا نہ بنائیں دنیا کے سامنے، کیونکہ رب کو روتے ہوئے لوگ پسند ہیں اور اس دنیا کو ہنستے ہوئے چہرے پسند ہیں۔ جتنا آپ اپنے رب کے سامنے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے اور اس سے دعا مانگیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اپنے رب کی نگاہ میں مقبول نظر ہوتے جائیں گے۔ اور جتنا آپ اس دنیا کے سامنے روئیں گے، یقین مانیں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی بھی کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، الٹا آپ کا مذاق بنتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے سامنے رونے سے، دھونے سے اجتناب کریں، گڑ گڑانے سے اجتناب کریں، اپنی پریشانیوں کو بیان کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اس لیے ہمیشہ اسی سے مانگیں، اسی کے سامنے سوال کریں، اسی کے سامنے اپنے گلے بیان کریں، جو بھی دل میں آتا ہے، جو بھی پریشانی ہے،
اور جتنے بھی گلے شکوے اور مصیبتیں ہیں اپنے رب کے سامنے اس کو سجدوں میں دعاؤں میں بیان کریں۔ وہی ذات ہے، وہی ذات پاک ہے جو کہ انسان کو کھانے کو بھی دیتی ہے، پہننے کو بھی دیتی ہے، اس کی مصیبتیں بھی حل کرتی ہے اور اس کے سب دکھوں کا مداوع ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کچھ دے سکتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے دل کا حال کسی کے ساتھ بھی بیان کرنا ہے، اپنے دل کا حال کسی کو بیان کرنا ہے، اپنے دل کا رونا ہے، اپنے دکھ بیان کرنے ہیں، تو صرف ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے آپ اپنی پریشانیوں کو اور اپنی مصیبتوں کو بیان کریں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ رب کو روتے ہوئے چہرے اور لوگوں کو ہنستے ہوئے چہرے پسند ہیں۔ اپنا آپ لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں۔ جو پردے آپ پہ رب باری تعالیٰ کی ذات نے ڈالے ہوئے ہیں ان پردوں کو قائم ہی رہنے دیں اور ہمیشہ اپنے رب سے دعا مانگیں اور اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو بیان کریں۔ See you in the next video. Until then, اللہ حافظ۔